السلام علیکم ناظرین، محمد فیاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ایک واقعے سے میں شروع کرتا ہوں۔ اس واقعے میں ایک مصر کی خاتون سمیرہ موسیٰ کا ذکر کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب 5 اگست 1952 کو سمیرہ موسیٰ ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گئی۔ ان کے جاں بحق ہونے سے ان کی قوم کو کیا فرق پڑا ہوگا؟ یہ قوم وہ تھی کہ جن کا تعلق مصر سے تھا۔ ناظرین، جب وہ کار میں سفر کر رہی تھی تو اس وقت وہ امریکہ کی ایک ریاست کیلیفورنیا میں موجود تھی، اور کیلیفورنیا کے ایک سرحدی علاقے کے قریب یہ کار ایک 40 فٹ کھائی میں جا گری اور پر اسرار طور پر ان کی موت واقع ہو گئی۔ ناظرین، اس واقعے سے مصر والوں پر کیا اثر ہوا ہوگا اور مصر والوں کے لیے اس بات کا کیا نقصان ہوگا کہ جس وقت ان کی موت واقع ہوئی۔ اگر میں سمیرہ موسیٰ کا نام کا ذکر کروں تو شاید آپ لوگوں کے ذہن میں یہ موجود ہو کہ بھئی یہ نام پہلے سنا ہے یا نہیں سنا۔ اگر سنا ہے تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں ایک بجلی کی طرح گونجے گا کہ بھئی ایک جوہری سائنسدان، ایک کار حادثہ اور موساد۔ سمیرہ موسیٰ کی موت سے مصر کو کیا نقصان پہنچا ہوگا، اور اس کے مرنے سے ہی مصر کی تاریخ کا ایک اہم باب جو ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ ناظرین، اب تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دشمنوں نے اس بہادر عورت کو کس وجہ سے قتل کیا اور کس وجہ سے ان کی شہادت ہوئی۔ اس امت مسلمہ کی اس عظیم خاتون کی داستان ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے جو سرخ چہروں کے ساتھ مسلمانوں کو کف اڑاتے ہوئے ان کو یہ احساس دلاتے تھے کہ وہ سائنس میں کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں کر سکتے، اور کچھ نہ کچھ تانا دے کر مسلمانوں کا منہ بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کا منہ سمیرہ موسیٰ نے اس لحاظ سے بند کیا کہ انہوں نے سائنس میں کافی ترقی کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، سمیرہ موسیٰ مصر سے تعلق رکھنے والی ایک ایٹمی سائنسدان تھی، اور وہ ایٹمی سائنس کو پرامن مقاصد کے لیے، خاص طور پر مختلف قسم کی بیماریوں کی روک تھام کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی، اور وہ دشمنوں کے لیے خطرہ تب بنی جب انہوں نے سستی دھاتوں کے ایٹمز کو توڑ کر ایک مساوات اخذ کی جو ایک جوہری بم بنانے کے لیے کارآمد تھی۔ ناظرین، یہی خطرہ جو ہے وہ ان کی موت کا سبب بنا، اور ان کی موت کیسے ہوئی اس کے لیے سب سے پہلے ہم ان کی زندگی کے نشیب و فراز کا مطالعہ کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کس وجہ سے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ سمیرہ موسیٰ 3 مارچ 1917 کو مصر کے ایک شمالی علاقے غربیہ میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد اپنے علاقے کے ایک نہایت سرگرم کارکن تھے، اور ان کی والدہ اپنی بیٹی کے عملی زندگی میں قدم رکھنے سے پہلے ہی کینسر کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ سمیرہ موسیٰ ابھی کم سن ہی تھیں کہ ان کے والد مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں منتقل ہو گئے، اور اپنی جمع پونجی لگا کر ایک ہوٹل کا کاروبار شروع کیا اور اپنے روزگار کا انتظام کیا۔ ناظرین، ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سمیرہ موسیٰ نے سیکنڈری ایجوکیشن میں ایک نمایاں پوزیشن حاصل کی اور اچھے نمبر حاصل کر کے اپنے آپ کو ایک انجینئرنگ کی تعلیم کا امیدوار ثابت کیا، مگر اس نے آگے پڑھنے کے لیے قاہرہ یونیورسٹی کے شعبہ سائنس کا انتخاب کیا۔
नाजरीन, 1939 में शानदार कामयाबियों के साथ उसने अपनी BSc रेडियोलॉजी में मुकम्मल की और एक्सरे की ताबकारी की शुआओं को अपनी तहकीक का मौजू बनाया। नाजरीन, इस यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद मुस्तफ़ा मुशतरफा को अपनी इस ज़हीन और फतीन तालिब इल्म पर बहुत फख्र था और वो चाहते थे कि वो शोबा तदरीस से ताल्लुक रखे और आने वाले मुस्तकबिल के तालिब इल्मों के लिए उनके जहनों की आबियारी करे। इस लिहाज से उन्हें काहिरा यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नामजद किया गया और वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर पहली खातून असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो मुंतखब की गई। नाजरीन, अव्वलियत का सिलसिला उस वक़्त मेराज को पहुंचा जब उन्होंने रेडियोलॉजी में इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल करके इस शोबे में पहली साइंसदान होने का एजाज हासिल किया। समीरा मूसा जौहरी ताकत का पुरअमन मकसद चाहती थी और उसके लिए उनका कहना था कि जौहरी तवानाई इलाज के लिए ऐसे दस्तयाब होनी चाहिए जैसे एक एस्पिरिन की टैबलेट, और ये कौल इनका इतना मशहूर हुआ कि दुश्मनों को इसकी भनक पड़ गई और यही कौल इनकी मौत का सबब भी बना। इस मसावात ने तो हलचल मचा दी और इसकी मदद से सस्ते जौहर को तोड़कर एक सस्ता एटम बम बनाया जा सकता था। ये इस्तेहसाल ज़दा तीसरी अक़वाम के मुस्लिम ममालिक पर एटमी हमले के खौफ से निजात दिलाने के लिए ये एक नुस्खा था और दूसरी तरफ एटम बम और मुख्तलिफ किस्म के हथियार बनाने वालों की मनमानी करने के लिए ये एक खतरे की घंटी साबित हुई। समीरा मूसा ने जौहरी तवानाई बराए अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने की एक तजवीज़ पेश की जिसमें मुख्तलिफ किस्म के साइंसदानों को मदऊ किया गया। समीरा मूसा ने एक बतौर एटमी साइंसदान और इंसानियत दोस्त साइंसदान होने के नाते एक एटम फॉर पीस के तौर पर एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ पेश की। इस कॉन्फ्रेंस में एटमी हथियारों से बचाव के लिए बहुत सी तजावीज़ मुरतब की गई और उनको बचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की सिफारिशात की गई और एक कमेटी तश्कील की गई जिसमें समीरा मूसा पेश। कैंसर जैसे बीमारी के खिलाफ इनकी सरगर्मी सबसे अहम रही क्योंकि इनकी वालदा इस मूजी मर्ज की वजह से दुनिया से रुखसत हो गई थी और वो मुख्तलिफ अस्पतालों में जाकर कैंसर के मरीजों का इलाज करने में उनकी मदद भी करती थी। इस बासलाहियत साइंसदान और मुहक्किक की शोहरत अब मिस्र की सरहद के पार दूसरे मुल्कों तक भी पहुंच चुकी थी और इसके बदले में अमेरिका ने एक फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो है उन्हें पेश की और अमेरिका की एक रियासत में सूरी की सेंट लुइस यूनिवर्सिटी में उनको एक मुहक्किक के तौर पर मदऊ किया गया और अमेरिका पहुंचने पर उन्हें अमेरिकी शहरियत की भी ऑफर की गई जिसको उन्होंने ठोकर मार दी और जिसकी खातिर लोग अमेरिकियों के पैरों में पड़े रहते हैं और उन्होंने इस पेशकश को रद्द करते हुए ये कहा कि मेरा मुल्क मेरा इंतजार कर रहा है। अमेरिका में क़याम के बाद वो कैलिफोर्निया से वापसी के लिए तैयारी कर रही थी कि उस वक़्त उन्हें कैलिफोर्निया के हसास इदारों को विजिट करने के लिए कहा गया और वो एक गैर मुल्की पहली खातून थी जिन्हें अमेरिका ने अपने हसास इदारों का दौरा करने के लिए बराह रास्त रसाई दी थी। इस ऑफर में अमेरिका का एक नस्ल परस्ताना और मनफी रद्द-ए-अमल सामने आया। बताया जाता है कि 5 अगस्त 1952 में वो
سفر کیلیفورنیا کے لیے سفر کر رہی تھی کہ ایک وادی سے پہلے وہ ان کی کار حادثے کا شکار ہو گئی اور وہ پر اسرار طور پر 40 فٹ کی گہرائی سے ایک کھائی میں جا گری۔ ناظرین، جس وقت وہ کھائی میں گرنے والی تھی تو اس وقت ڈرائیور نے کچھ سمے پہلے ہی چھلانگ لگا دی اور روپوش ہو گیا، اور آج تک اس کا یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں منتقل ہو گیا، اور ان کو باقاعدہ سازش کے تحت قتل کیا گیا، جس کی امریکہ میں اتنی آوگت کی گئی، اور وہ ان کو شہریت دینے کے لیے تلے ہوئے تھے، تو ان کی موت کا معاملہ دبا دیا گیا، اور اس شک کا اظہار کیا گیا کہ ان کو قتل کیا گیا ہے، اور یہ قتل کرنے میں اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی موساد شامل تھی۔ ناظرین، مصر سے ایک آن لائن اخبار ایجپٹ انڈیپینڈنٹ شائع ہوتا ہے، اس کی ایک ویب سائٹ جو متحدہ عرب امارات کی ہے، البیان، اس میں ایک خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ سمیرہ موسیٰ کے قتل میں سب سے اہم کردار مصری اداکارہ راکیہ ابراہیم لیوی کا تھا۔ راکیہ کا تعلق مصر سے تھا اور وہ یہودی قوم سے تعلق رکھتی تھی، اس وجہ سے وطن پر ان کا رنگ، نسل اور مذہب بازی لے گیا۔ اسرائیل کے قیام کے بعد وہ مصر کے یہودیوں کو اکساتی تھی کہ وہ صہیونی ریاست میں جا کر جا بسیں، جبکہ ان کی شادی ایک انجینئر مصطفیٰ ولی سے کی، مگر یہ رشتہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا اور عربوں اور مصریوں سے محبت اور وفا کا تعلق نہ بن سکا۔ اسرائیل اور صہیونیت سے وابستگی پر وہ اتنی کٹر اور بے باک تھیں کہ انہوں نے ایک بدو عورت کا کردار ادا کرنے سے منع کیا گیا، جسے فلسطین کے لیے مصر کی طرف سے لڑنے کے لیے کہا گیا، ایسا کردار ادا کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ راکیہ ابراہیم کے تعصب اور انتہا پسندی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے مشہور زمانہ کینز فیسٹیول میں مصر کے وفد کی قیادت کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ ایک یہودی ہیں۔ 1954 میں شوہر سے علیحدگی کے بعد راکیہ مکمل طور پر امریکہ جا بسی، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ سمیرہ موسیٰ کو موت کے منہ میں دھکیلنے والی راکیہ ہی تھی، اور وہ موساد کی ایک اعلیٰ کار بن کر ان کی سازش کا ایک حصہ تھی۔ اس زمن میں اس کے بارے میں گواہی ان کی پوتی ریٹا ٹامز نے دی تھی۔ 2012 میں راکیہ کی پوتی نے صحافیوں کے سامنے پہلی دفعہ ان کی موت کے مزید ثبوت پیش کیے۔ راکیہ کی پوتی کا کہنا تھا کہ یہ ڈائریاں ان کو راکیہ کی کیلیفورنیا میں موجود رہائش گاہ کی لائبریری میں چھپائی گئی تھی، وہاں سے ان کو ملی تھی۔ سمیرہ موسیٰ کے قاہرہ میں واقع گھر کی تصاویر بھی ان کی ڈائریوں میں موجود تھی، اور انہوں نے مزید انکشاف کیا کہ راکیہ کا جو قاہرہ میں گھر تھا، وہاں پر ان کے گھر کی چابی ان کے صابن کے بٹے پر اتار لی گئی، اور کیلیفورنیا میں موجود ایک موساد کے ایجنٹ کو وہ چابی کا نقش فراہم کیا گیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد راکیہ سمیرہ کو ایک اوپرا دکھانے کے بہانے لے گئی، اور اس کے بعد ان ایجنٹس نے اس کے گھر میں داخل ہو کر اس کے تحقیقی مواد کی مزید تصاویر لیں۔ ان حقائق سے صاف پتہ چلتا تھا کہ راکیہ نے سمیرہ سے دوستی ان ایجنٹس کے کہنے پر کی، اور اس دوستی کا اختتام اس وقت پذیر ہوا جب
راکیہ نے امریکی حکام کی جانب سے اس کو امریکی شہریت اختیار کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی، جس پر اس نے سمیرہ کو دھمکی دی کہ اس کا نتیجہ قبر ہو سکتی ہے۔ جب سمیرہ امریکہ کے دورے پر پہنچی تو راکیہ ایک مشترکہ دوست کی بابت سے ان کی تمام سرگرمیوں کی جاسوسی بھی کرتی رہی، اور جس کی وجہ سے موساد ان کو اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گیا، اور جس کی وجہ سے اس کی موت ممکن ہو سکی۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ راکیہ کے وطن سے مصر کے معروف سیاستدان، وزیر خارجہ اور عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل عمر موسیٰ پیدا ہوئے تھے، اور وہ اس چیز سے انکار بھی کرتے رہے تھے، لیکن اسرائیل کے اخبار ہارٹیز نے بھی اس چیز کا انکشاف کیا تھا۔ ناظرین، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسرائیل کی سمیرہ سے کیا دشمنی تھی۔ یہ بات سامنے کی ہے کہ اماراتی ویب سائٹ البیان کے مطابق اسرائیل کو یہ خدشہ تھا مصر ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور اس کے لیے انہوں نے راکیہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ سمیرہ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ امریکہ کے لیے کام کریں، تاکہ وہ مصر یا مسلم دنیا کے لیے کسی قسم کا کوئی کام نہ کر سکیں۔ جب وہ اس مہم میں کامیاب نہ ہو سکی تو ان کی جان لینے سے بھی دریغ نہ کیا گیا۔ سمیرہ موسیٰ جیسی نابغہ روزگار سائنسدان کی شہادت ایک سانحہ ہے، ایک المیہ ہے۔ مزید المیہ یہ کہ اس عظیم نقصان کا تذکرہ بھی نہیں کیا جاتا، اور ان کے کام کو دبانے کی بھی کوشش کی گئی، اور سامنے بھی نہیں لایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ کام عربی میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کی تحقیق کا کام سامنے کیوں نہیں لایا جاتا، اور دوسرا سوال یہ کہ مصر کی سلامتی کے ادارے اس بات سے اتنے بے خبر کیوں تھے کہ راکیہ جیسی یہودی اداکارہ جو اسرائیل کا دایاں بازو بن چکی تھی، اس سے وہ اتنے بے خبر کیوں تھے، اور مصر نے سمیرہ کی حفاظت کے اقدامات کیوں نہ کیے۔ اس غفلت کے باعث مصر نے اپنی ایک عظیم سائنسدان کو کھو دیا، اور مسلم دنیا کو صحیح معنوں میں کام بروئے کار لانے سے پہلے ہی اس کو ان کاموں سے محروم کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ بھی سن لیجئے کہ مصریوں نے اپنی جس محبوب راکیہ ابراہیم کی سرگرمیوں سے آنکھیں بند کر رکھی تھی، امریکہ منتقلی کے بعد امریکہ نے اسے اسرائیل کی خیر سگالی کے لیے اپنا سفیر مقرر کر دیا تھا۔ ناظرین، اب میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ اب ہمیں اپنی زندگی دوسرے کے پروپیگنڈے کے مطابق گزارنی پڑے گی، اور کیا ہمارے قوانین دوسرے لوگ بنائیں گے، اور کیا ہم سب کی زندگیاں دوسروں کے رحم و کرم پر گزریں گی؟ یہ دوسرے کون ہیں، اس کے بارے میں سوچئے گا ضرور۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور آپ کو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور اس کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔